کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشکل حالات کا جواب زندگی سے ہار مان لینا ہے؟ آج میں آپ سے ایک ایسی سٹوری شیئر کروں گی جو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ ایک لڑکی ایک لڑکے کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، 6-7 سال کا ان کا ریلیشن شپ تھا، اور اس نے کافی دفعہ اسے نکاح کا بولا کہ تم مجھ سے نکاح کرو یا ہماری فیملیز جوائنٹ ہو اور اس کے بعد ہم نکاح کریں، جس طرح میرجز ہوتی رائٹ۔ تو وہ لڑکا کنونس نہیں ہوا اور اس نے اس سے نکاح کرنے کی بجائے آگے شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس لڑکی نے بھی آگے بڑھنے کا سوچا اور اپنی فیملی کی رضامندی سے آگے منگنی کروا لی۔ جب اس کی منگنی ہوئی، وہ اپنی زندگی میں خوش تھی، تو اس لڑکے سے وہ چیز ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے اس کی پکچرز اس کی فیملی، اس کے فیونسی اور ان لوز کو بھیجنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کی امیج خراب ہو گئی، اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، اس کی عزت خراب ہوئی اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور وہ اتنا ڈپریس ہو گئی، سوسائٹی میں اس کا نام اتنا خراب ہوا، وہ ہر جگہ بتاتا رہا کہ یہ اس طرح کی، اور دیکھو میں نے سب کیا کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی اور اس نے سوچا کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی۔ کین یو امیجن کتنا سویر ہے یہ، کتنا غلط کیا اس نے اس کے ساتھ۔ پھر وہ لڑکی ایک دن یوٹیوب اسکرول کر رہی تھی اور اس نے ایک ویڈیو اس کے سامنے سے گزری استغفر اللہ کے ریلیٹڈ۔ اس نے ڈے بائی ڈے پھر آگے دیکھتی گئی اور استغفار کی ویڈیوز آتی گئی۔ اس نے پھر استغفر اللہ کو اس کے ڈیفرنٹ بیان سنے اور اس کی پریکٹس شروع کر دی۔ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی استغفار پڑھتی رہتی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتی گئی اور رو رو کے اللہ سے دعا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا استغفار قبول کیا، اللہ نے اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی ہمت دی کہ جو لڑکی اس کے سامنے بول نہیں پاتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ ایموشنلی اتنا اٹیچ تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہمت دی کہ اس لڑکی نے FIA میں سائبر کرائم میں اس پر کیس کیا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کیس ہوا، اور اس لڑکے کی فیملی اس لڑکی کے پاؤں میں آ کر بیٹھی اس کے پیرنٹس کے پاس، اور انہوں نے معافی مانگی، اور سوسائٹی میں اس کی عزت دوبارہ بحالی، لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کون غلط تھا، کیوں غلط تھا، اور یہ سب کیوں ہوا، ٹھیک ہے۔ وہی جو سچویشن تھی کہ اس نے سوچا کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی، یہ سب میرے خلاف ہو گئے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی رحمت کے دروازے کھولے، وہیں اس کی جگہ اس کی عزت بحال کی، اس کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا، اس کا سورٹ آؤٹ کیا سارے معاملات کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں کی، اس پر خاص رحمتیں کی، کیونکہ اپنے گناہوں کی معافی کروا لی تھی، اور اللہ کیونکہ معاف کرنے والا، وہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ عزت دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزت اور ذلت کا مالک وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو بہت زیادہ عزت دی، اور اس کا ایک اچھی جگہ پہ رشتہ بھی ہو گیا، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس کی شادی بھی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بہت اچھے کرے اور اس کی جلد از جلد اچھی جگہ شادی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں تمام خوشیاں دے جو وہ چاہتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر دے۔ تو مطلب بتانے کا سٹوری اس طرح کی ہے کہ ایک لڑکی جو اتنی زیادہ خوف زدہ کہ کبھی بول بھی نہیں سکتی تھی اس کے سامنے، اور کیونکہ اس کا ایموشنلی اٹیچ تھی، بہت زیادہ سیریس تھی کہ اس کو کہیں ہرٹ نہ ہو جائے، کہیں کوئی برا نہ لگ جائے، لیکن وہ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ کو ویکنس سمجھ رہا تھا اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے وہی ساری سچویشن کو الٹا کر دیا اور اس کی عزت کو دوبارہ بحال کر دیا۔ تو بس ہم لوگ کسی بھی مشکل میں ہوں، آپ یا میں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے مسلسل استغفار کریں۔ استغفار از دا کی، دس از دا ریئل کی، دس از دا ریئل کی گائز۔ استغفر اللہ جتنا ہو سکے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر بری چیز سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، ہماری عزت کو محفوظ رکھے، کیونکہ وہی رکھنے والا ہے۔ ہم لوگ خود تو بہت گنہگار ہیں، خود تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو محفوظ رکھے، ہمارے لیے آسانیاں کرے جتنا ہو سکے، اللہ ہمارے لیے بہتر کرے سب کچھ، اور اس لڑکی کے لیے بھی بہت بہتر کرے کہ وہ اس کی عزت کرے، رائٹ۔ یہ سٹوری سن کر مجھے بہت زیادہ میں بتا نہیں سکتی مجھے کیسا فیل ہو رہا تھا، کہ ایک تو یہ کہ وہ مطلب اس نے کس طرح کی سچویشن سے وہ گزری، اور دوسرا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی ہمت دی، کتنا اس کا حوصلہ بڑھایا، کتنا اس کا ساتھ دیا، اور اس نے اتنے ہمت کے ساتھ، اتنی پاور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس پر کیسے اس پر کیس کیا، اور کیسے اتنے بڑے معاملے سے وہ نکلی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت دوبارہ بحال کی۔ تو یہ سب استغفار کی پاور سے ہوا۔ وہ خود کہتی ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے سے ہی اس کی زندگی میں چینجز آئے، کیونکہ جو عزت جو جا چکی تھی وہ تو واپس نہیں آتی، لیکن اگر وہ یہ سٹیپ نہ لیتی، ساری زندگی اس کی وجہ سے بلیک میل ہوتی رہتی، ساری زندگی۔ تو جتنا ہو سکے استغفار کو پڑھیں، کسی بھی مشکل میں استغفار کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسلسل پڑھتے رہے جتنا ہو سکے۔ استغفار از دا کی، دس از دا کیور ٹو آل آف آر پرابلمس۔ ہر پرابلم کی چابی یہ ہے استغفار، ٹھیک ہے، یہ سلوشن ہے ہمارے پاس، سیدھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، بس استغفار کریں، سمپل استغفار کریں انشاءاللہ۔ اور یہ نہیں کہ 1-2 دن کر لیا اور بس ابھی تک کچھ ہوا نہیں، کوئی رزلٹ نہیں ملا، پڑھتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کامیاب کریں گے، اللہ ہمیں دکھائیں گے کہ واقعی اللہ نے ہماری دعا سنی ہے، اور وہ سننے والا ہے بے شک۔
وہ جاننے والا ہے، وہی الوہاب ہے، ہمیں عطا کرنے والا ہے. ہی از دا گیور آف ایوری تھنگ. اور وہی گیو اینڈ ٹیک کر سکتا ہے، وہی ہمیں عزت اور ذلت دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا. اور جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ بھی ممکن نہیں. ٹھیک ہے، تو جتنا ہو سکے استغفار کریں ہر وقت. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھیں گے، ہمیشہ کی حفاظت کریں گے. اور اگر کوئی مشکل آئے گی بھی جو ہمارے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی اس چیز سے ایسے محفوظ کر لیں گے کہ ہم سمجھیں گے، اور ہمیں ہمارے لیے لیسن بھی مل جائے گا، اور ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی کہ اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پولش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں شارپ کرنے کے لیے آئی ہوتی ہیں، تو اس کو ہر چیز کو برا نہیں ہم کہہ سکتے. تو اس لیے اپنی لائف لیسنس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے گولز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا پرپس سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کس وجہ سے ہیں. اور اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنا ایک بہترین لائف ہے اور بہترین آخرت بناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں، ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھیں. کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں مسلسل بس کرتے رہیں. یہ نہیں 1-2 دن کیا تو کوئی رزلٹ نہیں ملا، بس چھوڑ دیا، کچھ اور دیکھتے ہیں. ایک چیز پکڑ لیں اور اس کو کچھ کنسسٹنٹلی کرتے جائیں ڈیلی بیسس پر. یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اس لیے میں خاص طور پہ آپ سب کو استغفر اللہ کا ہی کہوں گی. باقی آپ کو جو ایزی لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کوئی وظیفہ نہیں میں چاہتی کہ آپ، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ سمپل اللہ کا ذکر ہے. آپ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کنسسٹنٹلی. تسبیح ہو نہ ہو، کاؤنٹر تسبیح لے لیں، وہ بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. فنگر ٹپس یوز کر لیں، فنگر ٹپس کا بھی نہیں، مطلب آپ کو لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ کام کرے تو ٹائم نہیں ہے اس چیز کا. بس زبان کو کنٹینیوسلی اللہ کی یاد سے تر رکھیں، موسٹ رکھیں اس کو. ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں ریپیٹ کرتے رہیں، دل میں ریپیٹ کرتے رہیں، زبان سے ریپیٹ کرتے رہیں، جو آپ کو ایزی لگے. سب کچھ پاسبل ہے. سمپل پرپز یہ ہے، یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ، اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے. باقی سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود ہینڈل کر لیں گے، ہمیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا بانڈ اچھا نہیں ہے، آپ کے پارٹنر کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ کے چلڈرن کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ کے چلڈرن کا آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بس ہر ٹائم استغفر اللہ پڑھتے رہیں. بس سمپل استغفر اللہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے تمام معاملات کو آسان کر دیں گے اور ہمیں بہترین سے نوازیں گے.